أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ سورہ الماعون کی آیت نمبر 5 سے پھر سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 4 میں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ بہت تباہی ہے ان مصلیوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ ساہون سین ہا واو ہم نے دیکھا تھا کہ کی وجہ سے ضرورت ہو، اور اسم فاعل کا صیغہ ہے ساہون، غافل ہونے والے بہت سارے لوگ۔ تو ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا کہ جہاں جہاں قرآن میں نماز ادا کرنے کا ذکر آیا ہے وہاں وہاں اس کو قائم کرنے کا ذکر ہے، یعنی کہ والمقیمون الصلاۃ واقیموا الصلاۃ واقاموا الصلاۃ۔ جہاں جہاں مصلین صرف آیا ہے وہ صرف منافقین کے لیے آیا ہے جو نماز کو پڑھتے ہیں۔ تو قائم کرنا پہلے دیکھتے ہیں کہ نماز کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے۔ قائم ایکچولی قیام، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی حفاظت اور نگہبانی کرنا، کسی کام کا پختہ ارادہ کر لینا، مضبوطی سے اس پہ ڈٹے کھڑے رہنا۔ سبحان اللہ۔ تو یقیمون الصلاۃ جب آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، ہم موٹی موٹی 10 چیزیں سے پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے نماز پر کامل ایمان رکھنا کہ میں جو بھی کر رہا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں، میں جو نماز پڑھ رہا ہوں وہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ سے ملاقات ہے۔ نمبر 2، وقت کی پابندی کرنا، نماز کو وقت پر ادا کرنا، جیسا کہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ کون سا عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول وقت پر نماز کی ادائیگی، الصلاۃ لوقتہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے اپنی زندگی میں رسول اللہ کے سوائے 2 مرتبہ کہ کبھی نماز اول وقت کے بعد پڑھتے نہیں دیکھا۔ اور اسی طرح کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ گھر میں ہوتے تو گھر والوں کی خدمت میں لگے رہتے، لیکن جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا تھا وہ ہم سے ایسے الگ ہو جاتے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں۔ تو نماز کو وقت پر ادا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور پھر ہم آگے دیکھیں گے کہ منافق اور مومن کی نماز میں فرق کیا ہے۔ نمبر 3، نماز کی جگہ کا پاک ہونا، آپ کے جسم کا پاک ہونا، لباس جو آپ نے پہنا ہوا اس کا پاک ہونا۔ کوشش کریں کہ ہم لوگ نماز ایسی جگہ پہ نہ پڑھیں جہاں ڈسٹریکشنز ہوں، جہاں پہ ٹی وی چل رہا ہو، لوگ باتیں کر رہے ہیں، ہم عموماً انہی کے درمیان نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور پھر آپ یقین کریں کہ نماز ختم کرتے ہیں ہم ان کا جواب بھی دے دیتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں تھا ایسا تھا، اس کا مطلب ہے ہماری نماز میں خشوع اور خضوع نہیں ہے۔ نمبر 4، قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھیں۔ چلتی گاڑی میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ٹرین اور جہاز وہ ہو تو چلو اس کی ڈفرنٹ بات ہے، اس میں بھی ہمیں کوشش ضرور کرنا چاہیے کہ قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ فرض نماز اپنے جانور پر سے اتر کے اور قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھی، تو ہمیں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھیں۔ نمبر 5، نماز کے پورے ارکان یعنی پوری سنتیں، واجبات، تکبیرات، رکوع، قیام سب کریں، کوئی اس میں سے ہم لوگ کچھ چیز چھوڑ نہ جائیں۔ اور اسی طرح نمبر 6، اس کو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز، فوکس اور کانسنٹریشن کے ساتھ ہم نماز پڑھیں۔ اور فوکس اور کانسنٹریشن کیسے آئے گی؟ جب ہم نماز کی سمجھ بوجھ رکھیں گے کہ نماز میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکوع کرو یہاں تک کہ اطمینان سے رکوع کرو۔ حضرت
قتادہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے برا چور وہ ہے جو اپنی نماز کی چوری کرتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی شخص اپنی نماز کی چوری کیسے کرتا ہے؟ فرمایا اس کے رکوع اور سجود پورے نہیں کرتا، اور دوسری حدیث میں فرمایا وہ رکوع اور سجدوں میں اپنی کمر سیدھی نہیں کرتا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں اطمینان سے اپنی نماز کو ادا کرنا چاہیے، اور یہ قیام کرنے میں آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرتے وقت کانپتے تھے۔ صحابہ کرام نے ان سے پوچھا کہ آپ کانپتے کیوں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اللہ سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں، میں کس ہستی سے ہم کلام ہونے جا رہا ہوں تو میں کانپوں نا۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قد افلح المؤمنون، ایک اور جگہ فرمایا سورہ المؤمنون میں الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم علی صلاتهم صلواتهم یحافظون، کہ قد افلح المؤمنون وہی لوگ فلاح پا گئے جنہوں نے اپنی نماز میں خشوع دکھایا اور جنہوں نے اپنی نماز کی حفاظت کی، اور یہ ساری چیزیں نماز کی حفاظت میں آتی ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں خشوع اور خضوع کے بعد نمبر 7 نماز کو ترتیل یعنی کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، تجوید یعنی کہ خوبصورتی کے ساتھ ادا کرنا، کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا، اس چیز کو تجوید کہتے ہیں۔ خوبصورت بنانے کو جود یجود تجویدن، یہ بھی تفعیل باب تفعیل کا صیغہ ہے کہ اس کو تجوید کے ساتھ خوبصورتی بیوٹیفائی کر کے پڑھنا۔ نمبر 8 5 وقت نماز کو اپنے اوپر فرض لازم کر لینا، یہ نہیں کبھی نماز پڑھ لی کبھی نہیں، کبھی ہمارے کام اس طرح آ گئے کہ ہم نماز نہ پڑھ سکے۔ اپنی نمازوں کو کام کے دوران نہ لائیں، اپنی نمازوں کو کام کے دوران بلکہ نہ لائیں، کام کو دو نمازوں کے اکارڈنگلی ایڈجسٹ کریں کہ میں فجر کے بعد یہاں جاؤں گی، میں عصر کے بعد یہ کروں گی، میں ظہر کے بعد یہ کروں گی۔ نمبر 9 مردوں کے لیے جو نماز ہے اس کو باجماعت نماز پڑھنا، آپ کو پتہ ہے 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، تو اس کو اپنے پر فرض کریں، مردوں کے لیے ایٹ لیسٹ باجماعت نماز ہونی چاہیے۔ نمبر 10 جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ نماز کے بعد نماز کو قائم کریں۔ کیا مطلب؟ کہ نماز ہماری ایک تربیت ہے، ہاؤ ٹو لیو لائف۔ جو نماز کے اول وقت میں پابند ہو جائے گا وہ دنیاوی کاموں میں بھی پنکچوئل ہو جائے گا، جو نماز میں صفائی ستھرائی کا خیال رکھے گا وہ نارمل زندگی میں بھی صاف ستھرا رہنے کا عادی ہوگا، کیونکہ 5 وقت ہمیں اگر صاف ستھرا رہنا ہے، ہم سے اسمیل نہ آئے، ہمارے کپڑے گندے نہ ہو، ہماری جگہ پاک ہو۔ اسی طرح جو 5 وقت کا نمازی ہوگا یعنی فجر اور عشاء بھی وقت پہ پڑے گا تو وہ تو آٹومیٹکلی ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز، جو آج کل ہمارے ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں اور سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز ہیلتھ کے لیے بہت بینیفیشل ہے۔ اسی طرح جو صف بنانے کا قائل ہوگا وہ نارمل زندگی میں بھی بہت اپنی صفوں کا قائل ہوگا، پارکنگ کرتے وقت اپنی گاڑی کو بالکل صحیح صف میں کھڑا کرے گا، چیزوں کو صف میں رکھنے کی عادت ہوگی، بکھری بھی نہیں ہوں گی چیزیں۔ تو الحمدللہ یہ نماز ہمارے لیے بہت 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 زیادہ فائدہ مند ہے ہماری تربیت کے لیے لائف میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جس کی نماز عصر چھوٹ گئی جان بوجھ کے جس نے چھوڑی، اس کا سارا مال و اس طرح ہے کہ جس طرح سارا مال اور اہل و عیال لٹ گیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جس سے مفہوم ہے کہ اگر لوگوں کو فجر اور عشاء کی نماز کی اہمیت و فضیلت پتہ چل جائے تو وہ رینگتے ہوئے مسجد کی طرف جائیں۔ اور یہ چیز آپ کو پتہ ہے کہ نماز کو تو مسلمان جنگ کے میدان میں بھی نہیں چھوڑ سکتے، بیٹل فیلڈ میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں صلاۃ الخوف نازل کی ہیں کہ ہم بیٹل فیلڈ میں بھی نماز نہیں چھوڑتے، ہم جنگ کے دوران بھی مسلمان نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ تو ہمیں اپنے اوپر یہ لازم کر لینا چاہیے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی بتانا چاہیے کہ نماز ایک مسلمان کو ایک کافر سے ڈسٹنگوش کرتی ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ اس میں لکھا ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، تو لوگ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ نماز میں اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو گئی
تو ہمارے پر بھی یہی وعید ہے کہ ہمارے لیے بہت خرابی ہے؟ تو نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ نماز پڑھتے کچھ بھول جانا شریعت میں نفاق تو درکنار گناہ بھی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں. اگر آپ بھول جاتے ہیں کوئی عیب نہیں ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی وقت نماز میں بھول لاحق ہو جاتی تھی ان کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تلافی کے لیے سجدہ سہو کا بھی طریقہ مقرر فرمایا. مگر اگر آپ دیکھیں کہ عربی گرامر کے حساب سے اس میں لکھا ہے عن صلاتہم ساہون، اس میں یہ نہیں لکھا فی صلاتہم ساہون. اگر فی ہوتا تو اس کا مطلب ہے اگر نماز میں بھول چوک ہو جائے فی ان تو بہت خرابی ہے، مگر اس میں لکھا ہے نماز سے بھول چوک، نماز سے غافل. عن ہوتا ہے سے. کیا مطلب اس کے اندر کیا فرق ہے؟ اس کا مطلب ہے نماز پڑھی تو پڑھی ورنہ نہ پڑھی، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، کبھی وقت پہ پڑھی کبھی ٹالتے رہے، جب بالکل وقت ختم ہو گیا تو 4 ٹھونگے مار لی. اچھا نماز پڑھ بھی رہے ہیں تو بے دلی کے ساتھ، اور ایسے کہ جس طرح کوئی مصیبت ان پر طاری ہو جائے. کپڑوں سے کھیلنا، جمائیاں لینا، اللہ کا تو نام ہی بیچ میں نہ لینا، مطلب اللہ کا صرف زبانی نام لینا، دل سے اللہ کو یاد ہی نہ کرنا. پوری نماز میں یہ احساس ہی نہ ہونا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ، انہوں نے پڑھا کیا ہے؟ اسی طرح نہ قیام ٹھیک کرنا، نہ سجدہ صحیح کرنا، نہ رکوع جلدی جلدی، بس کسی طرح نماز ختم ہو جائے اور ہم فارغ ہوں اور ہم ٹی وی سٹارٹ کریں یا ہم کہیں چلے جائیں، جلدی جلدی فارغ ہونے کی کوشش کرنا. اچھا بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ کسی جگہ پھنس گئے تو نماز پڑھ لی، یعنی کہ ایک پارٹی ہو رہی ہے سب پڑھ رہے ہیں، چلو اب تو آج ہم نے بھی نماز پڑھنی ہے. قرآن مجید میں منافقین کی اس کیفیت کو دوسری جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے کہ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کے لیے نہیں آتے، إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، مگر کسمساتے ہوئے. سبحان اللہ، سورہ توبہ کی آیت ہے یہ 54. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ، تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ، تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ. 3 دفعہ عرض کیا یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے. عصر کے وقت بیٹھا سورج کو دیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ جو وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان پہنچ جاتا ہے، یعنی غروب کا وقت آ جاتا ہے، تو اٹھ کر جلدی جلدی 4 ٹھونگے مار لیتا ہے جن میں اللہ کو بہت ہی کم یاد کرتا ہے. یہ بخاری اور مسلم اور مسند احمد کی روایت ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص سے ان کے صاحبزادے مصعب بن سعد روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھا جو نماز سے غفلت برتتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو اس کا وقت ٹال کر پڑھتے ہیں. تو ایک ہم لوگ گراف بناتے ہیں اور ایک جگہ یا پھر ایک ٹیبل بناتے ہیں، ایک جگہ مومن کی نماز لکھتے ہیں، ایک جگہ منافق کی نماز لکھتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ مومن کی نماز اور منافق کی نماز میں کیا فرق ہے، اور ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ ہم مومن کی نماز پڑھتے ہیں یا منافق کی نماز. تو نمبر 1 مومن کی نماز میں وقت، مومن اول وقت میں نماز پڑھے گا، بلکہ وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ کب دوسری اذان ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اس آدمی کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں جو نماز پڑھ کر اسی جگہ بیٹھا رہتے ہیں جہاں اس نے نماز پڑھی ہو جب تک کہ وہ بے وضو نہ ہو جائے. سبحان اللہ. فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اے اللہ اس پہ رحم فرما دے. تو ایک چیز تو ہمیں یہ پتہ چلی کہ ہم فوراً جیسا نماز پڑھ کر سلام پھیر کر اٹھ جاتے ہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اللہ کی تسبیح، تحمید اور ذکر میں مشغول رہنا چاہیے کچھ دیر کے لیے. اب ہم منافق کی نماز دیکھتے ہیں. تو حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، جو ہم نے ابھی پیچھے حدیث دیکھی کہ وہ بس دیکھتا رہتا ہے وقت ختم ہو ختم ہو ختم، جیسے ہی وقت ختم ہونے لگتا ہے وہ اٹھ کے 4 ٹھونگے مار لیتا ہے. اور وضو دیکھتے ہیں دونوں کے. ایک مومن اچھی طرح وضو کرتا ہے، ایک ایک اعضاء کو اچھی طرح، ایک ایک وضو کو اچھی طرح دھوتا ہے، اپنی ایڑیوں کو دوزخ کی آگ سے بچاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اپنی ایڑیوں کو، ہیلز کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. اور پھر ہمیں پتا ہوتا ہے ایک مومن کو کہ ہمارے جو چہرے ہیں یہ
چمک رہے ہوں گے وضو کے نشانات سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور اپنے امتیوں کو اسی طرح پہچانیں گے کہ ہمارے روشن چہرے ہوں گے، اور یہ ان وضو کے جو قطرے ہیں، پانی کے جو قطرے ہیں جو ہم نے 5 وقت جس سے وضو کیا ہے، وہ اس سے چمکیں گے، دمکیں گے۔ اس کے برعکس ایک منافق جلدی جلدی وضو کرتا ہے، نہ خلال کرتا ہے، نہ پوری طرح اپنے آزاد ہوتا ہے، بس جلدی جلدی نہ دعا پڑھتا ہے اس کے بعد کی۔ اور آپ کو پتا ہے وضو کے بعد کی دعا پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے۔ پھر نمبر 3 اگر دیکھیں تو مومن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اس کی نماز خشوع اور خضوع والی ہوتی ہے، وہ اللہ کے خوف میں، اللہ کی امید میں نماز پڑھتا ہے، اللہ کی محبت میں نماز پڑھتا ہے۔ منافق اللہ کا اس کو کوئی خوف ہی نہیں ہوتا، وہ صرف ایک ریچول کے طور پہ، ایک عادت سمجھ کے نماز پڑھتا ہے، جس طرح ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں نا جاؤ نماز پڑھو، بچے بس بے دلی کے ساتھ، یا ہم خود بھی کبھی کبھی ایک عادت کے طور پہ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ منافق کی نماز میں آتی ہے، جس میں اللہ سے کوئی ربط ہی نہ ہو۔ نمبر 4، نماز کی سمجھ۔ مومن کو نماز کی سمجھ ہوتی ہے جب وہ سبحانک اللہم و بحمدک پڑھتا ہے، اس کو پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، جب وہ سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے، جب سبحان ربی الاعلی پڑھتا ہے، جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، تو اس کو ایک ایک چیز کی سمجھ آتی ہے۔ اور اسی طرح تو نماز ہمیں برائیوں سے روکتی ہے، کیونکہ ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ whereas منافق وہ صرف رٹی رٹائی صورتیں یاد کر لی 1-2، بس اسی کو دہراتا رہتا ہے اور پتہ بھی نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تھکے ماندے جسم کے ساتھ نماز پڑھنا، یعنی بے دلی سے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نمازی کو چاہیے کہ ذوق و شوق سے، راضی اور خوشی سے، پوری رغبت کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہو، اور دل میں یہ یقین ہو کہ اللہ مجھے سن رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ جو اللہ کا حق پورا پورا دیتا ہے، وہی بندوں اور یتیموں کو اور مسکینوں کا حق بھی دے گا۔ جو خدا سے ہی نہیں ڈرتا، جس نے سب کچھ دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کچھ نہیں نوازا، جب ہم اسی سے نہیں ڈریں گے، ہم ان کو کیا دیں گے؟ جس کو کچھ بھی نہیں ملا ہوا، ہم اس کو کیا دیں گے؟ تو ہمیں اللہ کے حقوق نہیں دینے آئے تو ہم بندوں کے حقوق کیا دیں گے؟ اسی لیے یہ اس آیت میں، سورہ الماعون کی ان آیتوں میں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد دونوں ذکر کیے گئے ہیں۔ ہم اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 6، الذین هم یراؤون، اور وہ لوگ دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں۔ یراؤون، را حمزہ یا، یہ بھی مضارع کا صیغہ ہے اور جمع کا صیغہ ہے۔ اونا سے پتہ چلتا ہے کہ جمع کا صیغہ ہے، اور یا سے پتہ چلتا ہے مضارع کا صیغہ ہے۔ یہ مراعتن سے نکلا ہے، باب مفعلہ کا صیغہ ہے۔ پھر اس ریاکاری کی بھی 2 صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ منافق نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ دوسرے مسلمان انہیں دیکھ لیں، اور ان کا اس وقت کے لیے بتا رہے ہیں کہ ان کا شمار مسلمانوں میں ہو جائے، یعنی کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ کون مسلمان ہے اور کون منافق، کس لیے نمازیں پڑھتے تھے۔ مگر اگر ہم آج کے لیے کریں کہ ریاکاری کی کیا صورت بنتی ہے، کیونکہ آج کل تو ہم وہ مدینے کی ریاست نہیں ہے کہ ہم دکھاوے کے لیے پڑھیں کہ ہم منافق نہیں ہیں، مسلمان ہیں۔ آج کی ریاکاری یہ ہے کہ جب کوئی شخص انہیں نماز پڑھتے دیکھے تو اس وقت وہ نماز کو بنا سنوار کر لمبی لمبی نمازیں پڑھیں۔ ایسی نمازیں ان کو فائدہ نہیں پہنچائیں گی، ان کی ہلاکت کا سبب بنیں گی۔ کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایسے کبھی نماز نہیں پڑھیں گے، مگر جب کوئی محفل ہوئی اور سب نماز کے لیے اٹھے تو انہوں نے بھی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو اللہ کے ڈر سے نماز نہیں ہوئی، لوگوں کے ڈر سے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز ہوئی، یہ ان کا ذکر ہے۔ یا پھر ہم نماز تو پڑھتے ہیں، مگر جب ہم خلوت میں ہوتے ہیں اور اکیلے میں ہوتے ہیں تو ہم چھوٹی نماز جلدی جلدی بے دلی کے ساتھ، مگر جب ہم محفل میں ہوتے ہیں، لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم اتنی لمبی چوڑی نمازیں پڑھتے ہیں کہ لوگ کہیں واہ بھائی کیا نمازی ہے ماشاءاللہ۔ یہ سب ریاکاری میں آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کی خیرات کی اس نے شرک کیا۔ اسی طرح لوگوں کو یہ جو دکھاوا ہے، یہ ہم اگر اس میں جائیں کہ دکھاوے کی نماز یا پھر دکھاوے کے لیے پیسے دینا، یتیم خانوں میں نام لکھوانے کے لیے یتیموں کو پیسے دیتے ہیں،
کچھ لوگ کمیونٹی ورک میں آگے آگے اور اپنے بہن بھائیوں کے بیچارے بچے غریب مسکین ان کو نہیں پوچھ رہے، مگر کمیونٹی ورک ہے کہ لوگوں کی واہ واہ ہوگی، جہاں اپریسیشن ہوگی وہاں ہم دیں گے صدقہ خیرات، جہاں پہ لوگوں نے بتانا ہی نہیں ہے تو وہاں پہ اللہ معاف کرے یہ ہے سب ریاکاری کی صورتیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، آیت نمبر 7۔ یمنعو منع سے نکلا ہے، منع یمنع میم نون عین، وہ روکتے ہیں، یہ بھی فعل مضارع کا صیغہ ہے جمع کا، وہ روکتے ہیں، کس چیز سے روکتے ہیں؟ الماعون، میم عین نون معن، یہ بھی فعل مضارع کا، یہ فعل مضارع کا نہیں، یہ الماعون ہے، الف لام ہے تو یہ اسم کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، اسم ہے برتنے کی معمولی چیزیں۔ کیا مطلب برتنے والی چیز؟ معون کو ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ معون ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو معمولی قسم کی ہو، عام لوگوں کے استعمال میں آنے والی ہو، شیء قلیل، چھوٹی چھوٹی گھریلو استعمال کی چیزیں، یعنی کلہاڑی کہہ لیں، پاٹس اینڈ پینس کہہ لیں، کھانے کے برتن کہہ لیں۔ مطلب یہ کہ ان کو مطلب آخرت کے انکار نے کچھ لوگوں کو اتنا بخیل کر دیا ہوتا ہے کہ وہ یتیموں کو ان کا حق بھی نہیں دیتے، محتاجوں کی ضرورت کا خیال بھی نہیں رکھتے، مگر وہ معمولی معمولی جو عام چیزیں ہیں استعمال کی انہیں بھی دینے سے ان کا دل جاتے ہیں، یعنی کہ ان کو چھوٹی چھوٹی چیزیں دینا بھی اتنی بھاری پڑتی ہیں۔ بعض لوگ مانگ کر کوئی برتنے کی چیز لے لیتے ہیں پھر واپس ہی نہیں کرتے یا اس چیز کا نقصان کر دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں شریعت نے کیا احکام دیے ہیں یہ بھی آپ دیکھیں کہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگی ہوئی چیز واپس کرنا، ضامن کو تاوان بھرنا اور قرضے کی ادائیگی لازم ہے۔ مانگی ہوئی چیز، جس طرح ہم نے کوئی پڑوس سے کوئی چیز مانگی پھر ہم بھول گئے، ڈبہ بھول گئے، کوئی چمچہ بھول گئے، کوئی ماچس بھول گئے، آپ کو وہ واپس کرنا لازم ہے۔ اسی طرح میں نے کسی کو ضمانت دی کہ میں اس کی ضمانت لیتی ہوں اور پھر وہ بھاگ گیا یا کچھ کہیں چلا گیا تو مجھے اس کی ضمانت لوٹانی ہوگی، مجھے تاوان بھرنا ہوگا، اور اگر میں نے قرضہ لیا تو اس کی بھی ادائیگی لازم ہے، اللہ یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ہاتھ نے جو کچھ لیا ہو اسی پر اس کا ادا کرنا واجب ہے۔ تو معون سے کیا مراد ہے؟ نمبر 1، لغت میں معون تھوڑی سی چیز کو کہتے ہیں، اور یہاں مراد زکوٰۃ ہے، کیونکہ بہت سارے مال سے تھوڑی سی چیز جو ہوتی ہے وہ زکوٰۃ ہوتی ہے، صرف 2.5%۔ معون سے مراد روزمرہ کے استعمال کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، مثلاً ہانڈی، نمک، مرچ، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم اپنے جو ہمسایوں سے مانگ سکتے ہیں۔ معون سے مراد وہ معروف چیزیں ہیں جن کا لین دین لوگ آپس میں کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کا قول ہے کہ معون وہ چیز ہے جس سے کسی کو روکنا شرعاً حلال نہیں، جیسے پانی، نمک، آگ وغیرہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ معون کے معنی بھلائی، حسن سلوک، بارش، پانی، گھر کا سامان، فرما برداری، زکوٰۃ، اس سے بھی مستعمل ہے۔ تو معون کے بہت سارے ریزن چھوٹے چھوٹے ہم لوگوں نے ڈیفینیشنز دیکھ لی۔ اب ہم اس صورت کا مرکزی مضمون دیکھتے ہیں۔ اس صورت میں کیا ہمیں لیسن ملا؟ اس صورت میں کفار اور منافقین کی کچھ برائیوں کا ذکر ہے اور ان پر وعید ہے، اور اس میں اس طرف یہ اشارہ ہے کہ یہ جو افعال جن کا ذکر کیا گیا ہے یہ صرف کفار کے لائق ہے، یہ مومن کی شان نہیں کہ وہ ایسے اعمال کرے، کیا کہ مسکینوں کو کھانا نہ کھلائے، اس کی ترغیب نہ دے، یتیموں کو دھکا دے، اپنی نمازوں میں غفلت برتے، لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرے، دکھلاوا کرے، ریاکاری کرے، کسی کو ضرورت کی چیز دینے میں اس کی جان جائے، تو یہ سب مسلمانوں کو، مومن کو زیب نہیں دیتا۔ اور ہم نے اس کے بعد ایک اور بہت بڑا لیسن حاصل کیا کہ ہمارا دین کب مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ساتھ ساتھ نہ ادا کیے جائیں۔ دیکھیں دین کی خدمت الحمدللہ ہم کرتے ہیں، لوگ بہت ماشاءاللہ مسجد جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکچرز اٹینڈ کرتے ہیں، والنٹیئر کرتے ہیں، پڑھنے پڑھانے سب کام ہوتا ہے،
مگر جب تک کہ مسکین اور رشتہ داروں اور یتیموں کے حقوق پورے نہ ہوں، ان کا لحاظ نہ رکھا جائے، تو آپ کا دین مکمل نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان تھا کہ میں اور یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے والا قیامت کے دن ایسے ہوں گے۔ انہوں نے 2 فنگرز کو اپنی اٹھا کے بتایا تھا کہ ہم ایسے ساتھ ہوں گے۔ اچھا، پھر ایک طرف یہ ہے تو ایک طرف ایسے نمازیوں کی بھی خیر نہیں جو نماز بہت پڑھیں گے اور 5 وقت کی نمازی اور زکوٰۃ، حج، مگر سارے غلط کام، رشوت، سود، جھوٹ، دھوکہ دہی، چھینا جھپٹی، لیگ پولنگز اور غیبتیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے انشاءاللہ۔ کیونکہ کچھ لوگ کہتے سنا ہوگا آپ نے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، وہ تو میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، وہ تو حقوق اللہ تو معاف ہو جائیں گے، مگر ہم غریبوں کو بہت خیال رکھتے ہیں، ہم مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ہم روزوں میں اتنا ہم بانٹتے ہیں۔ تو اس صورت سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ نے دونوں چیزوں کا ذکر اسی لیے کیا ہے کہ اگر ہم نے اللہ کا حق نہ دیا تو ہم بھی لوگوں کا حق نہیں دیں گے، اور لوگوں کا حق نہ دیا تو اللہ کا حق نہیں دیں گے۔ سبحان اللہ۔ ہم یہاں ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔